اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے قیمتی وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کی ٹیچر آسیہ محمود جماعت چہارم کی اسلامیات کے سبق ہجرت مدینہ کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ بیٹا، یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے جو اسباق ہم نے کیے ہیں ان میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا تو آپ کو بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار اور قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ آپ نے اپنا یہ سفر جاری رکھا، لیکن جب سازشیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنے کی سازش کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ ہجرت مدینہ اسی وجہ سے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف کی، اور اس ہجرت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بیٹا، پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتی جاؤں گی۔ کتاب کے صفحہ نمبر 52 پہ سبق ہے ہجرت مدینہ۔ اس کے واقعات اور اہمیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے مقاصد کیا ہیں کہ آپ کو یہ سبق پڑھ کر کیا حاصل ہوگا۔ ہجرت کا معنی و مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا، امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، ہجرت مدینہ کے دوران جو واقعات پیش آئے ان کو مختصر طور پر جان سکیں گے، دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، اور ہجرت مدینہ کی اسلامی تاریخ میں اہمیت سے واقف ہو سکیں گے۔ ہجرت کا مفہوم ہے کہ اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آباد ہونا۔ مطلب کہ کوئی بھی شخص جو ایک جگہ سے ایک علاقہ یا جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے اسے ہجرت کرنا کہتے ہیں۔ اسلام میں ہجرت سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اپنا علاقہ یا وطن اس لیے چھوڑ دینا کہ وہاں رہ کر دین پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا ہو۔ ہجرت مدینہ کے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے رہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے پیغام کو قبول تو کیا، مگر مکہ کے با اثر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ کچھ خاص لوگوں نے اللہ کے پیغام کو قبول بھی کیا، جس کی مکہ کے باثر لوگوں کو بہت شدید تکلیف ہوئی اور انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔ کفار مکہ کی بھرپور مخالفت کے باوجود اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ ان کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دینے سے روکا جائے۔ ابو جہل کے مشورے پہ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب بیٹا، قریش کے لوگ جو تھے وہ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر دن بدن اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تو جو قریش کے سردار تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ تو تمام سردار ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اسلام کی دعوت سے روکا جائے۔ ابو جہل جو مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ قریش مکہ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو رات کے وقت گھیرے میں لے لیا اور اپنے اس ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے صبح کا انتظار کرنے لگے۔
اب قریش کے لوگوں کو یہ مشورہ پسند آیا، انہوں نے بھی آپ کے گرد یہ سازش کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی اپنی بات یا ارادہ چھپا نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی مکہ کے ناپاک ارادوں سے خبردار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کے راستے پہ تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ارادہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ناپاک ارادے سے بھی خبردار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ امانتیں بھی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلے دن کفار مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ بیٹے یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مکہ میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، اور قریش کے لوگ کافر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس مشکل وقت میں بھی جب دشمن نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا تو تب بھی آپ کو کیا خیال تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ لوگوں تک واپس پہنچائی جائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلے دن کفار کی امانتیں ان کو سپرد کر کے مدینہ آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ہجرت کا سفر شروع کیا اور سورج نکلنے سے پہلے غار ثور میں جا پہنچے۔ یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں 3 دن قیام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا یہ سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور سورج نکلنے سے پہلے آپ غار ثور میں جا پہنچے۔ یہ پہاڑ، یہ آپ کو غار ثور کی بیٹا تصویر نظر آ رہی ہے کتاب میں، یہ پہاڑ مکہ سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا۔ اگلے دن صبح کے وقت کفار مکہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھا تو وہ سخت برہم ہوئے اور انہیں بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کا تو پلان فیل ہو گیا تھا نا، ان کا تو سارا مقصد میں ہی ناکامی ہوئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص ان کو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں کفار مکہ کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتا ہوا غار ثور تک پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے آگے جالا بن دیا اور کبوتر کے ایک جوڑے نے وہاں گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے۔ کفار مکہ کے گروہ نے جب غار کے آگے مکڑی کا جالا اور کبوتروں کے انڈے دیکھے تو یہ سمجھ کر واپس چلے گئے کہ اگر کوئی اس غار میں جاتا تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ بیٹا یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں ایک اور واقعے کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو حق اور سچائی کے راستے پر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور دنیا میں بہت سی پھر وہ چیزیں، جو ساری چیزیں انسان کا ساتھ دینے لگتی ہیں جب وہ حق اور سچائی کے راستے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے مکڑی نے جالا بن کر اور کبوتروں کے ایک جوڑے نے وہاں گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا اور دشمن کو شک تک نہ ہوا۔ یہاں پہ باکس میں بیٹا ایک جاننے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ 13ویں سال میں، نبوت کا کون سا سال تھا؟ 13واں سال۔ غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا اور بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب غار ثور میں 3 دن قیام کرنے کے بعد اور دشمن کی ناکامی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا تو آپ 8 ربیع الاول کو قباء کی وادی میں پہنچے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ، انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور بچیوں نے بھی خوشی کے گیت گائے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ بیٹا انصار وہ لوگ تھے جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے اور مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ طے کیا جس کی بدولت مدینہ شہر بیرونی حملوں سے محفوظ ہو گیا۔ اب مدینے کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز مل گیا جس کی وجہ سے پورے عالم میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے عہد یا وعدہ یا عہد نامہ، اس کو عہد کہتے ہیں۔ تو یہ ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت جو یہودیوں کے سے مدینے کی ریاست کو خطرہ رہتا تھا وقتاً وہ ان کو حملہ کر کے نقصان پہنچاتے رہتے تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاسی بصیرت کی ایک مثال ہے کہ میثاق مدینہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ان حملوں سے مدینہ کو محفوظ کر لیا اور مسلمانوں کو ایک ایسا مرکز مل گیا جہاں پر وہ آرام سے اسلام کی تبلیغ کر سکتے تھے اور اس سے اسلام کا پوری دنیا میں نور پھیل گیا۔ اہم معلومات میں بیٹا یہ باکس میں دی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس شہر کو یثرب کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لے آئے تو یہ شہر مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلانے لگا، آپ کے نام کی نسبت سے جانا جانے لگا۔ اچھا اب آئیے مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے ہجرت کا کیا مفہوم ہے؟ ہجرت مدینہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہجرت مدینہ اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آباد ہونا۔ اسلام میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ یا وطن اس لیے چھوڑ دینا کہ وہاں پر رہ کر دین پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا مشکل ہو گیا ہو۔ ہجرت مدینہ کی بھی بڑی وجہ یہی تھی۔ کیا بڑی وجہ تھی کہ جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو وہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینے لگے اور آپ کی جان کے دشمن بھی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی کو کیا حکم دیا؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلے دن کفار مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ سوال نمبر 4 ہے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا اعلان کیا؟ کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بیٹا اب اس کے تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے اہم اقدام کیے؟ نمبر 1 ہے ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ اس سے مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے بہت زیادہ آسانی اور مدد مل گئی۔
नंबर 2 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान मिसाक मदीना के नाम से एक मुआहदा तय किया, जिसकी वजह से मदीना शहर बैरूनी हमलों से महफूज हो गया। यहाँ पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सियासी बसीरत की अहम मिसाल मिलती है कि यहूदियों की शरंगेजियों से जो अक्सर औकात वो मदीना शहर पर हमलों की सूरत में करते रहते थे, मिसाक मदीना के मुआहदे की वजह से वो महफूज हो गया। नंबर 3 है, मदीना की सूरत में मुसलमानों को एक ऐसा मरकज़ मिल गया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर फैल गया। नंबर 4 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पहली मस्जिद की बुनियाद कुबा की वादी में रखी। इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहते हैं। इसके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला ने गारे सोर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का क्या इंतज़ाम किया? जवाब है, जब कुफारे मक्का ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीने की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से बचने के लिए इस सफ़र में पहला क़याम गारे सोर में किया। ये पहाड़ मक्का से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में 3 दिन क़याम फरमाया। अगली सुबह कुफ़ारे मक्का ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर देखा तो बहुत बरहम हुए और ऐलान किया कि जो भी शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इनाम के लालच में कुफारे मक्का का एक गिरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता गारे सोर तक पहुँच गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने गार के आगे जाला बुन दिया और कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। कुफारे मक्का ने ये देखा तो ये सोचकर वापस चले गए कि अगर इस गार में कोई जाता तो जाला टूट जाता। इस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इंतज़ाम किया और बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा निगहबान और हिफाजत करने वाला है। बेटा अब इसकी खाली जगह की तरफ आते हैं, ब्लैंक्स की तरफ। पहली है कि नीचे दिए गए फ़िक्रात मुकम्मल कीजिए। एक डैश ने गार के आगे जाला बुन दिया, मकड़ी ने गार के आगे जाला बुन दिया। नंबर 2 है, 8 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की वादी में पहुँचे, कुबा की वादी में पहुँचे। नंबर 3 है, नबूवत के 13वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। थर्ड ब्लैंक में आएगा मदीना। नंबर 4 है, मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मिसाक मदीना नामी एक मुआहदा हुआ। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 है, गारे सोर के आगे घोंसला बनाकर इसमें अंडे दिए। आपको इंतखाब के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है अलिफ कबूतरों के जोड़े ने, बे चिड़ियों के जोड़े ने, जीम तोतों के जोड़े ने, दाल फख्ताओं के जोड़े ने। तो अलिफ इसका दुरुस्त इंतखाब है, कबूतरों के जोड़े ने। नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने का फ़ैसला किया गया। अलिफ अबू लहब के मशवरे से, बे अबू जहल के मशवरे से, जीम उतबा के मशवरे से, दाल वलीद के मशवरे से। बे इसमें दुरुस्त इंतखाब है, अबू जहल के मशवरे से। नंबर 3 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकलकर क़याम किया। अलिफ सफ़ा की पहाड़ी पर, बे गारे हिरा में, जीम गारे सोर में, दाल मरवा की पहाड़ी पर। इसमें भी जीम ऑप्शन दुरुस्त है, गारे सोर में। नंबर 4 है, कुफारे मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाने वाले के लिए ऊँटों के इनाम का ऐलान किया। अलिफ 70, बे 80, जीम 90, दाल 100। इसमें दाल ऑप्शन सही है, 100 ऊँटों का इंतज़ाम किया। लास्ट बेटा इसका सवाल है कि दुरुस्त बयानात के सामने टिक्का जबकि गलत बयान के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1 है, नबूवत के 11वें और 12वें साल मदीना के चंद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, ये दुरुस्त है। नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल को कुबा की वादी में पहुँचे, ये गलत है। कौन सी तारीख को आप गए थे? 8 रबीउल अव्वल को। नंबर 3 है, गारे सोर मक्का से 10 किलोमीटर के फासले पर है, ये भी गलत है। इसका दुरुस्त जो जवाब है वो है गारे सोर मक्का से 6 किलोमीटर के फासले पर है। नंबर 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द की,
یہ درست سٹیٹمنٹ ہے۔ بیٹا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ گھر میں بھی آپ نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اس کے سوالات کو سمجھ کر پڑھ کر یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد لکھنا ہے۔ اسی طرح جو پچھلے لیکچرز میں جو اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں بیٹا ان کو بھی دھیان سے یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی اور مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔